چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ اشرفی ہو، چاہے وہ رضوی ہو، اگر وہ صحیح معنوں میں سند کے ساتھ قاری ہے اور اس کی سند ملتی ہے تو کہیں اور نہیں جاتی ہے، یہیں پہنچتی، یا تو قاری احمد ضیاء یا قاری محب الدین یا قاری ضیاء الدین یا قاری عبد المالک یا قاری عبد الرحمن۔ ہندوستان میں اپنے زمانے کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام فرنگی محل تھا۔ بحر العلوم حضرت علامہ عبدالعلی فرنگی محلی، عبدالعلی بن نظام الدین بن قطب الدین شہید سوالی، جب تمل ناڈو کے راجہ نواب کے یہاں پہنچے تو اس نے خود پالکی سے کو کاندھا دے کر اپنے تخت تک پہنچایا تھا۔ 6000 طلبہ آپ کے ساتھ یہاں سے وہاں تک گئے، 6000 طلبہ۔ لیکن آج فرنگی محل میں آپ کو کوئی مکتب دکھائی دیتا ہے؟ تو جس طرح علامہ نظام الدین فرنگی محلی کے لکھے ہوئے درس نظامی کے مطابق پورا بھارت کسی مشرب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، اپنا اپنا نظام مدرسہ چلا رہا ہے اور نصاب مدرسہ چلا رہا ہے۔ بلا شبہ حضور مجود اعظم ہند قاری احمد ضیاء ابن مقری شیخ القراء مخدوم القراء حضرت قاری محب الدین صاحب ابن امام القراء حضرت قاری ضیاء الدین صاحب اور ان کے استاد گرامی امام القراء حضرت قاری عبد الرحمن مکی صاحب رحمہم اللہ اجمعین۔ یہ سلسلہ کتنا ہے؟ ان 4 لوگوں کو نکال دیجئے بھارت سے تو قرت بھول جائیے۔ یہ لمرا والے بہت وائرل کرتے ہیں، تو نوٹ کر لیجئے، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسی پر آپ کا کام تمام ہو جائے گا کہ پورے بھارت میں قرات 7 اور 10 اس سلسلہ نسب قراء کے بغیر پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ آج سے 1200 سال پہلے، یعنی قاری عبد الرحمن مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آنے سے پہلے قرات پڑھائی جاتی تھی۔ سمجھ کے کام کریے، قرات پڑھائی جاتی تھی، مگر قراءت 7 کا لوگ نام جانتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ پنجاب میں کچھ علماء آئے اور انہوں نے سلسلہ جاری کیا، مگر 7 نہیں کہتے تھے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ حیدرآباد میں قراء آئے، ایک مولانا صاحب تقریر میں کہنے لگے کہ بھارت میں سب سے پہلی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ، ہم نے کہا وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جب لکھنؤ فارغ کر رہا تھا، سلطنت نظام الملک کا وجود ہی نہیں ہوا تھا، تب یہاں سے علماء پیدا ہو رہے تھے۔ کیا بات کرتے ہو کہ سب سے پہلی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ؟ بہت بعد میں بنائی گئی ہے، لیکن آج جس کا ہم عرس منا رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، یہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علم والے ہیں۔
جو علم والے، مگر افسوس کہ مولویوں اور عالموں سے زیادہ حسد اور فسد کہیں پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ وارثیہ ہو کہ حنفیہ ہو کہ جامعۃ القراء ہو، کہیں بھی چلے جائیے قاری صاحب کا چرچا ہی چرچا ملے گا، مگر وہاں کا آدمی تو دور کی بات ہے، کتا بھی یہاں نظر نہیں آ رہا۔ کس قدر شرم کی بات ہے۔ افسوس، آواز ہماری پہنچ جائے گی اور میں کہہ بھی اسی لیے رہا ہوں، غیرت نہیں آتی ہے۔ مدرسے میں جائیے تو کہتے ہیں کہ حضرت ہم کو اپنے بیٹے کی طرح مانتے تھے، مگر آپ چچا کی بھی طرح ماننے تیار نہیں۔ حضرت آپ کو مانتے تھے، جامعۃ القراء میں آ کر پڑھاتے تھے، مگر آپ قل میں شاید رہے ہوں، پوچھا تو پتہ چلا کہ نہیں، اس میں بھی نہیں تھے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر سال ہر آدمی آئے، میں اس سال ہوں اگلے سال ہو سکتا نہ آ سکوں، میری مجبوری ہے۔ حضرت فخر القراء قاری مطلوب صاحب قبلہ مدّ ظلہ العالی سے میں نے عرض کیا حضور تشریف آوری ہوگی، فرمایا کہ اس سال معذوری ہے، فلاں جگہ یہ ہے، اور ابھی پتہ چلا کہ طبیعت بھی خراب ہے، 70 سال سے زائد عمر ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ضروری نہیں ہر سال آئے، مگر آتے ہی نہیں۔ تو مجھے عوام سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ پورے بھارت میں اگر کوئی قراء کا سلسلہ نسب ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ اشرفی ہو، چاہے وہ رضوی ہو، اگر وہ صحیح معنوں میں سند کے ساتھ قاری ہے اور اس کی سند ملتی ہے تو کہیں اور نہیں جاتی ہے، یہیں پہنچتی، یا تو قاری احمد ضیاء یا قاری محب الدین یا قاری ضیاء الدین یا قاری عبد المالک یا قاری عبد الرحمن۔ مگر لوگ وہ جوہری ہی جوہر کی قیمت کو سمجھتا ہے۔ حضرت قاری احمد ضیاء صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سمجھنے کے لیے میری ضرورت نہیں ہے کہ مختار الحسن کی تقریر سنیے، ایک کتاب، صرف ان کی ایک کتاب التعارف فی 7 احرف، قرائے 7 اور قرأت 7 سے متعلق وہ کتاب ہے، صرف اس کو پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ قاری صاحب کون سے قاری تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے چرہ کے بغل میں گاؤں ہے جگن پور، وہیں کے رہنے والے تھے قاری انیس، ابھی دنیا میں نہیں رہے۔ وہ دیوبندی جماعت کے امام القراء تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سب کچھ پڑھ سمجھ لیا مگر قاری نہیں بن سکے، ہم کو قرأت 7 پڑھنی ہوئی تو قاری محب الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے قرأت 7 میں 7 بار پورا قرآن سنایا۔ کتنی بار؟ قاری احمد ضیاء صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب لے کر بیٹھتے، شاطبیہ بیٹھتے، جزری کی کتاب لے کر بیٹھتے، یہ نہیں تھا۔ بغیر کتاب کے ہی قرأت 7 اور 10 کا اجرا کرواتے تھے، اور اپنے والد گرامی قاری محب الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات میں نہیں، آپ جس وقت پڑھا رہے تھے، صحت مند تھے، اسی وقت قاری احمد ضیاء صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کتابیں بھی پڑھاتے تھے، مشق بھی کرا۔
واہ 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 میرے والد گرامی علیہ الرحمہ کے استاد، استاد القرہ، شیخ القرہ حضرت قاری یحییٰ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، واہ واہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے جی میری شادی میں حضرت قاری رئیس صاحب قبلہ نے پوچھا کہ آپ کس کے شاگرد ہیں؟ ہائے 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 واہ 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 تو اس شادی میں قاری احمد ضیاء صاحب قبلہ علیہ الرحمہ بھی شریف تھے، ہائے ہائے امر ڈوبہ سے تشریف لائے۔ ہائے 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 واہ 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 ماشاءاللہ تو جو عمر میں 15 سال سے کم بڑے نہیں رہے ہوں گے قاری احمد ضیاء صاحب سے، ماشاءاللہ ہائے ہائے 15 سال۔ پوچھا کس کے شاگرد ہیں؟ کہا قاری محب الدین صاحب کا شاگرد ہوں اور قاری احمد ضیاء صاحب قبلہ کا شاگرد۔ ہائے 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 واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مجود اعظم ہند کا آج سالانہ فاتحہ ہے، ماشاءاللہ آج ان کی یاد منائی جا رہی ہے، لائق صدحہ صد مبارکباد ہے قاری غلام سبحانی صاحب سبحان اللہ جو معنوی فرزند ہیں، جی ماشاءاللہ جنہوں نے حضرت کی یادگار مرکزی دار القرات سبحان اللہ کو قیام و تمام بخشا واہ واہ اور ہم لوگوں کو موقع مرحمت فرمایا کہ آج ہم حضرت قاری صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کو یہاں بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں۔ ہاں واہ 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 ماشاءاللہ امر ڈوبہ سے کوئی نہیں دکھائی دیتا، واہ جمدہ سے کوئی نہیں دکھائی دیتا، آپ کے یہاں سے آپ لکھنؤ میں تھے وہاں سے کوئی نہیں، حالانکہ جہاں جہاں شعبہ حفظ و قرات قائم ہے سب حضرت کے جی شاگرد ہیں۔ جی ماشاءاللہ تو دور کے شکایت نہیں، کسی سے شکایت نہیں ہے، البتہ اتنی بات ضرور کہنی چاہیے کہ اپنے باپ کا جو تذکرہ نہ کرے وہ ناخلف ہوتا ہے۔ اگر ہمارے علماء اور قراء اپنے مدرسوں میں واقعی طور پر قاری صاحب کا تذکرہ کرتے اور ترغیب کرتے تو آج یہ پنڈال مدرسے کے طلبہ سے بھرا ہو، حق ہے حضرت واہ واہ مگر یہ سوچتے ہیں، ہائے اللہ بہتر جانے کیا سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مدرسہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر آدمی اسی زمین سے اپنے حصے کی روزی حاصل کرتا ہے، ماشاءاللہ سبحان ایک نہیں 1 درجن مدرسوں کی ابھی ضرورت ہے لکھنؤ میں۔ جی حضرت محلہ محلہ مدرسہ قائم کریے، مسجد مسجد مدرسہ قائم کریے تاکہ آپ اپنے دین کی حفاظت کر سکیے۔ جیسے جیسے آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، مدرسہ بند تو گھر گھر مدرسہ، گھر گھر جہاں ہم رہیں گے وہاں مدرسہ بنا کے رہیں گے۔ قاری احمد ضیاء صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے والد قاری محب الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی فقیر محمد حاجی کے گھر میں پڑھاتے تھے، کبھی کسی مسجد میں پڑھاتے تھے، کبھی حضرت اپنے گھر میں ہی پڑھاتے تھے، دیکھا نہیں آپ نے؟ لیکن انہوں نے پورے بھارت میں بلکہ جہاں کہیں اردو بولی جاتی ہند و پاک بنگلہ دیش میں سب ہر جگہ اپنی قرات کو پھیلا دیا۔ بے شک سبحان اللہ